السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ جس انسان نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفتار، آپ کے کردار اور آپ کے اذکار پر غور کیا وہ خیر میں ڈوب گیا۔ یہاں تک کہ غیر مسلم ماہرین نے بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف پر غور کیا تو وہ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے افکار علی کو دنیا میں بے نظیر اور لاسانی پایا۔ اور آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا ہی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جس میں ہمارے لیے ایک ایسی فکر چھپی ہے، ہم کن بدعمالیوں کا انتخاب کرنے والے ہیں اور ہماری زندگی کس طریقے سے کم ہونے والی ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سوال کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک تو وہ شخص جو اپنی نظروں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ اپنی موت کو اپنے پیچھے مائل کرتا ہے، وہ بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی نگاہ کو چھپا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر تکلیف اور ہر طرح کی پریشانی اس کو آتی ہے، اس میں صبر اور شکر ادا کرتا ہے، تو وہ شخص اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے۔ ناظرین، پتہ چلتا ہے کہ لوگ بے شمار بدعمالیوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے کو اپنی زندگی میں پائیں تو کوشش کریں کہ آپ یہ کام نہ کریں جن کاموں کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی کم ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی خزانے سے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، انسان کے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں اضافے کا اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ کس شخص کے پاس زندگی کے تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور اے شخص، یاد رکھنا کہ جوانی کے جوش سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوڑھے کے مشورے کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو اپنے بزرگوں کے مشورے کے مطابق کریں، ان کی رائے کا احترام کریں، کیونکہ ان کے پاس جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اپنے ہر موقع پر اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو قبضہ آدمی ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر اسے آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا اچھائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ایک قرض خیال کرتا ہے، یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس کو یہ واپس کب ملے گا۔ یعنی جو برا آدمی ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ اس نیکی کا بدلہ لینے میں لگا رہتا ہے، اسے انتظار رہتا ہے کہ کب ٹائم آئے گا جب اسے اس کا فائدہ ملنا شروع ہوگا۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی نیکی کرے تو اس کا بدلہ اللہ سے لینے کا گمان کرے اور اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے اور سوچے کہ مجھے اس کا بدلہ خود خدا دے گا۔ انسان کی اتنی اوقات کہاں کہ وہ انسان کو احسان کا بدلہ دے سکے۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے
اور اس سے پوچھا، اے بندے تو کیوں اداس بیٹھا ہے؟ تو اس نے کہا، میری بچپن سے خواہش ہے کہ میرے پاس 1000 اونٹ ہوں، لیکن افسوس کہ میرے پاس صرف یہ 4 اونٹ ہیں۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یہ بتاؤ کہ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو، کیا تم وہ کسی کو دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، یا علی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرے پاس وہ چیز نہیں ہے تو میں وہ کیسے کسی کو دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خود سوچو یہ 1000 اور جن کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشیاں رکھتے ہیں؟ اگر یہ اونٹ اپنے اندر خوشی نہیں رکھتے تو یہ تمہیں خوشی کیسے دے سکتے ہیں؟ تمہیں سکون کیسے دے سکتے ہیں؟ بلکہ تم نے خود کو ہی اس خواہش کے اندر قید کر لیا ہے کہ جب میں 1000 اونٹ حاصل کر لوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے۔ اور ان لوگوں سے سیکھو جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا رہتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر آج تمہاری یہ خواہش پوری ہو گئی تو تمہاری اور خواہش ہوگی کہ تمہاری آنکھیں جہاں تک دیکھ سکیں وہاں تک تمہارے پاس اونٹ ہوں۔ خواہشات کے پیچھے ساری زندگی بھاگتے رہو گے تو کبھی تم اپنی خواہش پایا تکمیل تک نہیں لے جا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے بعد وہ شخص اس بات کو سمجھ گیا اور بہت خوش رہنے لگا اور اسے بہت سکون بھی مل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی میری زندگی بڑی بے سکون ہے، میں کیا کروں کہ ہر وقت میرے اوپر پریشانی رہتی ہے، ہر وقت میرا رویہ برا رہتا ہے، ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنی جائز خواہشات کو پورا کیا کرو اور جو تمہاری ناجائز خواہشات ہیں ان سے دور ہو جاؤ۔ اس نے کہا، حضرت علی میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں ملتا، میں اپنی خواہشات کو کیسے پورا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بات یاد رکھنا، جب انسان اپنی کسی خواہش کو پورا کرتا ہے اسے اس کا دماغ ایک تحفہ دیتا ہے اور اس انعام کو راحت کہتے ہیں۔ یاد رکھو جو تمہاری زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرو، ان کے پیچھے جاؤ، اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دو، یعنی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو جن کو تم پورا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر تمہیں روزانہ کی بنیاد پر 1 درہم چاہیے جس سے تمہاری خواہشات پوری ہو جائیں، جس سے تمہارے گھر کا چولہا جل جائے۔ بس 1 ہی درہم کے پیچھے بھاگو۔ اگر تم اس سے زیادہ درہم کے پیچھے بھاگو گے تو تم بے سکون ہو جاؤ گے، لہٰذا اتنا ہی پاؤ جتنے کی تمہیں ضرورت ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگو جن کی تمہیں ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، جس کے پاس یہ 4 چیزیں موجود ہیں وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا کاروبار، نیک بیوی، اچھی سواری اور اچھا گھر۔ اگر یہ 4 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو تمہاری زندگی بہترین ہو جائے گی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ 4 چیزیں تو ہیں لیکن ان کو پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور ان کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری خواہشات کو کم کرنے اور ہمیں بہتر سے بہترین کی جانب اپنی زندگی کا دائرہ وسیع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔